بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اس کے دنیا بہترین ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں اور خوشحالیاں کا نزول ہو، اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ہی ہو۔ محترم ناظرین، ایک بچہ یا بچی جب اس دنیا میں آتی ہیں تو سب سے پہلے تحفہ جو ہم اسے دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ایک پیارے سے نام کا انتخاب کریں، ایسا نام جو پکارنے والے کی زبان کو بھی مٹھاس سے بھر دے اور جس کا نام لیا جا رہا ہے اس پر رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول کا سبب ہو، ماڈرن بھی ہو، نام پکارنے میں بھی آسانی ہو اور اس کے معنی بھی خوبصورت ہو۔ تو ایسے نام ہمیں صرف اور صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات کے ہی مل سکتے ہیں جن کے معنی بھی اچھا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک ایسے نام ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر بھی جاری ہوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں بچیوں کے لیے ایسے ہی خوبصورت نام پیش کیے جا رہے ہیں، جن بچیوں کے یہ نام ہوں گے تو انشاءاللہ ان ناموں کی برکت سے وہ جہاں بھی رہیں گی رحمتوں اور برکتوں کے سبب ہوں گے، ماں باپ کے گھر میں بھی، سسرال کے گھر میں بھی اور آخرت میں بھی اچھائی والا معاملہ پیش آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، پہلا نام ہے روزہ، مطلب یہ ہے باغ، یعنی جس طرح سے ایک باغ خوشبودار ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، تو یہ جس بچی کا نام ہوگا تو اللہ پاک اس کے زندگی میں خوشبودار اور پھلدار بنائیں گے۔ دوسرا نام ہے یسرا، نہایت ہی خوبصورت نام ہے، اس کا معنی ہے آسانیاں لانے والی، یعنی جس بچی کا یہ نام ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، جس گھر میں ہوگی اس گھر میں آسانیاں آئیں گی، جس کے نکاح میں ہوگی اس کے لیے آسانیاں لانے والی بن جائے گی۔ تیسرا نام ہے شیما، شیما یا نہیں بلکہ اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے شائمہ، یہ نہیں کریم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی جو حوضین کی قیدیوں میں قید ہو کر آئیں، بڑی عمر کی تھی، مسلمانوں نے قید کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بھی بچھائی اور انہیں فرمایا کہ آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ اگر یہاں میرے پاس رہنا چاہتی ہیں تو یہاں رہیں، اگر واپس جانا چاہتی ہیں تو واپس چلی جائیں، اور ان کے واپس جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خادم بھی ہمراہ دیے، ان کی خدمت بھی کی اور ان کے ساتھ بہنوں والا معاملہ فرمایا۔ لہٰذا شیما نام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن کا نام ہے۔ چوتھا نام ہے صائبہ، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے، جبکہ اس نام کا مطلب ہے تابدار یا فرمانبردار، بہت ہی پیارا اور منفرد نام ہے۔ پانچویں نمبر پر نام ہے شفا، اور اس کا مطلب ہے صحت یابی۔ جان لیجئے کہ صرف اس غرض سے یہ نام نہ رکھیں کہ ان کے معنی اچھے ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ صحابیات کے نام ہے اور یہ نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بار بار لیے جاتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار کے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبدیل نہیں فرمایا۔ چھٹا نمبر پر نام ہے اسما، یہ بھی نہایت خوبصورت نام ہے، اس کا معنی ہے بلند مرتبہ والی اور درجے والی۔ ساتویں نام ہے حسنہ، اس کا مطلب ہے خوبصورت یعنی حسن والی، صحابیوں کا نام ہے اور بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ آٹھواں نام ہے رجا، یعنی امید، مطلب امید کی کرن، لہٰذا کسی بھی بچی کی ذات پر اس نام کا بھی بڑا اثر ہے، تو اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچی کے نصیب جگا دے گا۔ نواں نام ہے ریحانہ، اور اس کے معنی ہے خوبصورت کلی، گلدستہ، جیسے لڑکوں کا نام ہوتا ہے ریحان، تو یہ نام ریحانہ ہے، اسی کا معنی ہے، یہ ایک نہایت ہی خوبصورت نام ہے۔ جان لیجئے کہ ریحانے کا مطلب ہوتا ہے ہوا کے پھولوں جیسی خوبصورت۔ لیکن 10واں نام ہے خولہ، اور اس کے مطلب ہرنی جیسی خوبصورت۔ حضرت خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، اور یہ ایک ایسی صحابیہ تھی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پورے دور رکوع نازل فرما دیے تھے۔ زمانہ جاہلیت سے ہی طلاق کا جو قانون چل رہا ہے، تو صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت اس میں تبدیلی کی گئی۔ یہ وہ صحابیہ ہے کہ جب ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ تو میری نہیں ماں جیسی لگتی ہے، تو یہ زمانہ جاہلیت کی بہت ہی سخت طلاق سمجھی
جاتی تھی اس کے جس پر کسی قسم کا کوئی رجوع ممکن نہ ہوتا تھا، لیکن جب حضرت خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے دوران اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد پیش کی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہو گئے، ہم نے اس قانون کے بدل دیا ہے اور اب قیامت تک جو قانون بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شوہر اپنی زبان سے 3 مرتبہ اپنی زوجہ کو طلاق نہ دے دے تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نہایت ہی برکت اور فضیلت والا نام ہے اور یہ نام ضرور رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ کا نام تھا رحیلہ، اور اس نام کا مطلب گناہوں سے کوچ کرنے والی، یعنی کفر سے کوچ کرنے والی۔ تو جب بھی کفر سے اور گناہوں سے کوچ کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلام کی جانب ہی مائل ہوتا ہے، اور یہی اسی کے سبب سے بڑی خوش قسمتی سے 12واں نام ہے سعیدہ، 13واں نام ہے سعدیہ۔ ان کے معنی ہے ملتا جھلتا ہے، یعنی اچھے بخت والی، خوش نصیب، لہٰذا بہت ہی اچھے نام ہے۔ اگلا نام ہے قرۃ العین، خرطلوئین، اس کے معنی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی رونق، لہٰذا یہ نام بھی اپنے بچیوں کا ضرور رکھنا چاہیے۔ 15واں نام ہے سدرہ، اور یہ لفظ سدرہ المنتہی سے لیا گیا ہے، یعنی وہ درخت جو انتہائی کے جڑ میں ہے۔ یہ نام صحابیات میں سے ہے اور اس کا مطلب یہ ہے بیروی کے درخت، جیسے کہ پہلے ہی جب بیان کیا گیا ہے کہ ایسے نام جو صحابہ اکرام یا صحابیات میں سے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے ہیں اور آپ نے انہیں پاس فرما دیا، تو ایسے ناموں کے معنی تو بلا شبہ خوبصورت ہیں، لیکن ان ناموں کا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لیے جا چکے ہیں، اور باہر کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کلمات میں بھی اپنے صحابیوں اور صحابیات کے نام لیے ہیں، یعنی یہ وہ نام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں۔ یقیناً جن ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل نہیں فرمایا اور انہیں پاس فرما دیا، تو پھر رہتی دنیا تک کوئی شخص ان بابرکت ناموں پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کی نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کے صحیح طریقے سے سمجھ عطا فرمائے اور نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جتنا ہو سکے اتنا اپنے بچیوں کے ایسے پیارے پیارے نام ضرور رکھیں، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔